چین آبنائے ہرموز کھلی دیکھنے کا خواہشمند چینی صدر نے کہا کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں چینی صدر ایران کے ساتھ معاہدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔ چین ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ چین نے 200 بوئنگ طیارے خریدنے پر اتفاق کیا۔ یہ معاہدہ امریکہ کی صنعت کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چین اور امریکہ کو حریف نہیں شراکت دار ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی صدر ٹرمپ کے اعزاز میں ظہرانے کی تقریب سے خطاب۔ کہا چین کی ترقی اور امریکہ پھر سے عظیم کا نعرہ ساتھ چل سکتے ہیں۔ احترام تعلقات کو مستحکم بنانے کی کنجی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تجارت اور اقتصادی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بات چیت انتہائی مثبت اور تعمیری رہی۔ چین کے صدر کو 24 سپٹمبر کو دورہ امریکہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اس سے پہلے دونوں رہنماؤں کی 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ چینی صدر نے کہا تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں اہم ہے۔ معاملات درست طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو چین اور امریکہ میں تصادم ہو سکتا ہے۔ تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ چین اور امریکہ کے مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں۔ امریکی صدر نے چینی ہم منصب کو عظیم رہنما اور ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ امریکی صدر کا گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر والہانہ استقبال، وفود کا تعارف، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ امریکی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کوکین کوئن کو جیل کی ہوا لگتے ہی بیماریاں ستانے لگی۔ انمول پنکی کو دمے کی شکایت، گردوں اور معدے میں تکلیف۔ منشیات ڈیلر کو طبی معائنے کے لیے کراچی میں پولیس سرجن آفس لے جایا گیا۔ بغدادی تھانے کی خاتون پولیس اہلکار ملزمہ کو ساتھ لے کر گئی۔ سرکاری ہاسپٹل کے مختلف وارڈز میں ریفر کیا گیا۔ ایکس رے سمیت مختلف ٹیسٹ تجویز کیے گئے۔ کراچی پولیس کا پنجاب پولیس سے رابطہ، لاہور اور دیگر اضلاع میں درج مقدمات کی تفصیل مانگ لی۔ تفتیشی حکام کے مطابق انمول پنکی کی ضلع ساؤتھ کی مزید 3 مقدمات میں گرفتاری ڈالی جائے گی۔ پولیس دوبارہ ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے اکاؤنٹ سنبھالنے والے ذیشان سے تفتیشی حکام کے مطابق منشیات کے پیسے 5-6 سال آن لائن موبائل ایپ کے ذریعے آتے رہے۔ نیٹ ورک کے کارندے انمول پنکی کو باجی کہتے۔ ملزمہ کے خلاف لاہور میں درج ایک اور مقدمہ سامنے آ گیا۔ انمول کے خلاف 2019 میں تھانہ لیاقت آباد میں مقدمہ درج ہوا۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیس نے طاہر سلیم نامی منشیات فروش کو گرفتار کیا۔ 1700 گرام چرس برآمد کی گئی۔ طاہر سلیم نے پولیس کو بتایا وہ انمول پنکی کے لیے کام کرتا ہے۔ ملزم طاہر سلیم کے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی انمول عرف پنکی کی ملکیت تھی۔ انمول پنکی کے لاہور میں 2020 اور 22 کے مقدمات میں بھی گرفتاری باقی۔ بھائیوں ناصر اور ریاض کے خلاف اقبال ٹاؤن اور کوٹ لکھپت تھانے میں مقدمات درج ہونے کی تصدیق۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کہتے ہیں دونوں مقدمات میں انمول پنکی نامزد ہے۔ ملزمہ کی پنجاب منتقلی کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کا لاہور سے پکڑے جانے کا معاملہ، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رپورٹ طلب کر لی۔ انمول پنکی کے نیٹ ورک سے لے کر درج مقدمے تک تمام تفصیلات طلب۔ سی سی ڈی نے بھی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ خاتون کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر کو طلب کر لیا گیا۔ سی سی ڈی سابق پولیس انسپکٹر سے کیس بارے پوچھ گچھ کرے گی۔ انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا۔ اب تو پنکی بھی تمغے کی حقدار ہو گئی۔ کمال نہیں کہ منشیات فروش کو پنکی بنانے والے حکمران آج بھی قابض ہیں۔ سینیٹر فیصل وابدہ کا ایکس پر پیغام لکھا پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ جب تک ان پنکی حکمرانوں کا احتساب نہیں ہوگا یہ پنکی جمہوری ڈرامہ چلتا رہے گا۔ بیوروکریٹ سے فیصلے کروانے اور جھوٹے الزامات سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنی نااہلی چھپانے، جھوٹے بیانیے بنانے اور زبردستی جلسے کروانے سے ترقی ممکن نہیں۔ یہ تو ابتدا ہے، اسکینڈلز کی روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے اسکینڈل سے ہوتا ہے کیا۔ ایک ڈرگ ڈیلر جس کو گرفتار کیا گیا، نٹوریس ڈرگ ڈیلر تھی،
مجھے اس لیے پرسنلی پتا ہے کہ جب میرے پاس نارکوٹکس کی منسٹری تھی ہمیں بھی اس کا نام آیا, ہم نے بہت کوشش کی, لیکن ہمیں اس کے جو ہے اس پہ شاید میں کہوں گا کہ ہماری اتنی کامیابی نہیں مل سکی. وہ گرفتار ہوئی ہے, اس میں ہم سب کو اپنے اداروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کو مستقل طور پر جو ہے وہ پہلی ہیڈ لائن بنا کے ہم جس طرح سب چلاتے رہے تو میرے خیال سے وہ تھوڑا, میری ذاتی رائے, اس طرح کا میڈیا کی سوچ اپنی ہو, میری اس میں ذاتی رائے کہ اس کو زیادہ اتنا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے انمول اور پنکی کی گرفتاری کو اہم قرار دے دیا. کہا انتہائی مطلوب ڈرگ ڈیلر کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے. انمول اور پنکی معاشرے میں زہر بیچ رہی تھی, میں نے بھی اسے گرفتار کرانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی. انمول اور پنکی کو گرفتار کرنے پر اداروں کی تعریف کرنی چاہیے. منشیات ڈیلر کی گرفتاری کا معاملہ زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے. پاکستان کو ایک اکنامک طاقت بنانا ہے. افواج پاکستان نے الحمدللہ انتہائی جمع مردی سے اور بہادری سے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا. پاکستان بھر میں اس حوالے سے تقریبات ہوئیں. اب 28 مئی کی آمد ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو ایک اثاثہ رہے گا. پاکستان کو ایٹمی قوت کی طرح معاشی طاقت بنانا ہے. سفر لمبا اور دشوار ہے. قوم فیصلہ کر لے تو سب ممکن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا 10 مئی کو قوم نے مارکہ حق شاندار طریقے سے منایا. دشمن ہماری بہادری کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گا. خطے میں جنگ کے بادل منڈانے سے معاشی اثرات پڑے. عارضی جنگ بندی کے باوجود دیگر ممالک کی طرح ہماری معیشت بھی متاثر ہوئی. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وفاقی کابینہ کا گندم کی خرید و فروخت میں درپیش مسائل کا نوٹس. کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی. حج پالیسی 2027-30 کی جانچ کے حوالے سے بنائی گئی کابینہ کمیٹی کی سفارشات پیش. وفاقی کابینہ نے کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی. وزارت مذہبی امور اور پرائیویٹ حج آپریٹرز کے احتساب کا نظام وضع کرنے کی ہدایت. ایوان صدر میں عسکری اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب. صدر آصف علی زرداری نے قومی خدمات کے اعتراف میں فوجی افسران اور جوانوں کو ایوارڈز دیے. لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کو بے مثال جرت کے اعتراف میں ستارہ بصالت سے نوازا گیا. لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کا ایوارڈ ان کے اہل خانہ نے وصول کیا. وطن عزیز پر قربان ہونے والے سپاہی صوبان مجید بلوچ شہید کے لیے ستارہ بصالت کا ایوارڈ. سپاہی صوبان مجید بلوچ شہید کا ایوارڈ اہل خانہ نے وصول کیا. سپاہی اسرار محمد کو غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں ستارہ بصالت دیا گیا. ایئر مارشل کاشف قمر، ایئر مارشل عامر شہزاد اور ایئر وائس مارشل شاہد منصور جہانگیری کو ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا. ریئر ایڈمرل مظہر محمود ملک، ریئر ایڈمرل رضوان صادق کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. میجر جنرل محمد شاہد ابڑو، میجر جنرل اعجاز احمد، میجر جنرل ملک محمد شہزاد اور میجر جنرل عمر نسیم کو ہلال امتیاز ملٹری کا ایوارڈ دیا گیا. میجر جنرل کیسر سلیمان، میجر جنرل لقمان حفیظ، میجر جنرل عامر امین اور میجر جنرل سید عمران عارف کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. میجر جنرل ہارون حمید چودھری، میجر جنرل وسیم افتخار چیمہ، میجر جنرل محمد حسین، میجر جنرل شعیب بن اکرم کو ہلال امتیاز ملٹری کا ایوارڈ دیا گیا. میجر جنرل یاسر نواز چنجوا، میجر جنرل کاشف خلیل، میجر جنرل سید عباس علی اور میجر جنرل احمد کمال کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. ایران نے ابنائے ہرموز سے چینی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ متعدد چینی بحری جہازوں کا ابنائے ہرموز کے ایرانی انتظامی پروٹوکول کے مطابق گزرنا ممکن ہو گیا. برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق ایرانی فوج نے مبینہ طور پر اسلحے سے بھرے جہاز کو خلیج عمان میں ضبط کر لیا. برطانوی ٹی وی نے بتایا کہ بحری جہاز نے بدھ کو آخری بار متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے تقریباً 70 کلومیٹر شمال مشرق میں اپنی لوکیشن شیئر کی تھی. ایرانی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کو ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث قرار دے دیا.
ब्रिक्स इजलास में अमेरिका और इसराइल पर लफ्जी गोलाबारी। अब्बास अरागची ने कहा यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। यूएई ईरान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। वक्त आ गया है अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में डाला जाए। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन हमला हुआ तो भरपूर और तबाहकुन जवाब देंगे। मगरिब की खामोशी इसराइल और अमरीका को इस्तिस्ना का एहसास दिला रही है। हमें सियासत मत सिखाओ, हमसे सीखो। JUI नफरत नहीं मोहब्बत की सियासत करती है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा हम आइन के वफादार हैं, आए इख्तलाफात ख़त्म करते हैं। भारत में 1 रुपया पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 61% कीमतें बढ़ा दी गईं। हम आवाम के साथ खड़े हैं। 22 मई को तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा आलमी बर्बरियत और जुल्म का शिकार है। इस्लामी दुनिया पर मुश्तमिल मुस्लिम ब्लॉक बनाया जाना चाहिए। मसला सिर्फ फ़लस्तीन तक नहीं, अब ईरान तक पहुंच गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे की हिमायत की। इस दिफाई माहिदे को मज़ीद आगे बढ़ाना होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। PDMA के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो गया। कालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्तान और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में यालाबारी मुतवक्के। बहावलपुर में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। यजमान, चोलिस्तान और खैरपुर टामेवाली में बादल खूब बरसे। गर्मी का जोर टूट गया।